کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت پر اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ حافظ صاحب، جہاں تک تواریخ کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تقریباً عمومی طور پہ جب ہم تاریخ ولادت کو دیکھتے ہیں یا تاریخ شہادت و وفات کو دیکھتے ہیں تو تواریخ کے اندر بہت سارے ہمیں اقوال مل جاتے ہیں اور تاریخ کے اندر اختلاف آ جاتا ہے. بہت کم ایسا ہوگا کہ کئی ایسے مواقع کہ جہاں تاریخ کے حوالے سے اتفاق ہو اور تمام ہی ایک بات پر جمع ہوں، یہ بہت کم ہوتا ہے. زیادہ تر عموماً یہ ہوتا ہے کہ تاریخ ولادت ہو کسی شخصیت کی یا تاریخ وفات ہو، اس میں اختلاف آ جاتا ہے. ٹھیک. تو اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ چونکہ تاریخ اہل سیر کا موضوع ہے، اہل سیر مورخین اور سیرت نگار ان میں دیکھنا ہوتا ہے کہ جمہور کس طرف ہیں، میجورٹی اس موقع پر تاریخ کا کیا تعین کرتی ہے اور زیادہ تر اکثریت کس طرف جاتی ہے. تو جمہور کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اہل تاریخ اور اہل سیر کی جمہور جو رائے اس کو دیکھا جاتا ہے. اگر ہم تاریخ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، سیرت کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمہور اہل سیر اور اہل تاریخ کے نزدیک یوم شہادت اور یوم وفات جو ہے وہ 18 ذو الحجۃ الحرام ہی ہے. اس سلسلہ میں بعض روایات بھی ہمیں ملتی ہیں اور چونکہ اس سلسلے میں جو اقوال ہیں وہ مختلف نظر آتے ہیں. ایک قول کی بنیاد پہ یہ بہت زیادہ آج کل پروپیگنڈا ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک صحیح سند کے ساتھ قول ملتا ہے. ابو عثمان نہدی تابعی ہیں وہ مسند احمد بن حنبل کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہے وہ ایام تشریق کے وسط میں ہوئی. تو یہ سنی لوگ جو 18 ذو الحجہ کو یوم شہادت مناتے ہیں یہ تو ثابت نہیں ہے. جو صحیح سند سے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے وہ ایام تشریق کا وسط ہے. جبکہ ہم اگر احادیث کی کتابوں کی بات کرتے ہیں تو احادیث سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے اور دیگر مورخین اور اہل تاریخ نے بھی لکھا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت وہ 18 ذو الحجہ ہی کو ہوئی ہے. میں 2 قرینے آپ کے سامنے مضبوط قرینے پیش کروں گا جیسے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 18 ذو الحجہ ہی کو ہوئی ہے. ایک واضح قرینہ جو کہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے، المستدرک الصحیحین کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر اور دیگر اور بہت سی کتابوں کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن شہادت ہوئی اس دن آپ روزے کی حالت میں تھے. سیدنا عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ملاقات کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آج مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان آج روزہ آپ نے ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صحیح حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے اس دن روزہ رکھا ہوا تھا اور یہ تو مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے. صحیح بخاری مسلم کے اندر احادیث موجود ہیں کہ ایام تشریق یعنی عید کے دنوں میں روزہ رکھنا یہ ممنوع ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ان ایام میں روزہ رکھنا منع کیا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ وہ عید کے ایام میں روزہ رکھے؟ ان کا روزہ رکھنا اور یوم شہادت روزے کی حالت میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایام تشریق نہیں تھے. کیا کہنے ہیں مفتی یہ بڑا مضبوط اور واضح قرینہ ہے. واہ واہ واہ. اور دوسرا یہ کہ اہل سنت کی اور اہل سنت کے مخالفین کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عہد خلافت پہ متمکن ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے جو خطبہ دیا جمعۃ المبارک کا وہ 25 ذو الحجۃ الحرام کو دیا. سیدنا عثمان غنی کی شہادت جمعہ کے دن ہوئی. مولا علی نے پہلا خطبہ 25 ذو الحجہ کو دیا اور پچھلا جمعہ کون سا بنے گا؟ 18 ذو الحجہ. 18 ذو الحجہ. جی. تو یہ واضح قرینہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت جمعہ کے دن ہوئی ہے وہ ذو الحجۃ الحرام کی 18 تاریخ ہی تھی. صحیح. اب رہ گیا قول ابو عثمان النہدی والا جو کہ مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے. تو یہ قول تو ٹھیک ہے، صحیح قول ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ابو عثمان نہدی صحابی نہیں ہے. صحابی نہیں ہے. صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں. صحیح. اور ان تابعی کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے وقت مدینہ المنورہ میں موجود ہونا بھی ثابت نہیں ہے. اچھا. یعنی وہ اس بات کے عینی شاہدین اور عینی گواہوں میں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے.
یا تو یہ ہے کہ وہ عینی گواہوں میں سے ہوتے اور اس وقت وہاں مدینہ طیبہ میں موجود ہوتے اور خود وہاں موجود ہوتے ہوئے بتاتے کہ ہاں میں اس وقت موجود تھا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی تو وہ ایام تشریق کا وقت تھا، عینی گواہوں میں سے نہیں، عینی شاہدین میں سے نہیں ہے. تو لہٰذا ابو عثمان النہدی کا جو قول ہے وہ اس سلسلہ میں قابل احتجاج نہیں ہوگا، بلکہ دیگر قرائن اور مورخین جو جمہور ہیں ان کا موقف لیا جائے گا، اور وہ یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 18 ذوالحجۃ الحرام کو ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.